پاک زبان سے جو 7واں کلمہ نکلا مقدس لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 44 سے 45 آیت تک ہے۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے سارے بہن بھائیوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مسیح خداوند کے ان الفاظ کو جو انہوں نے صلیب پر سے ارشاد فرمائے بیان کیا۔ یہ 7واں اور آخری کلمہ ہے۔ جب مسیح خداوند نے دیکھا کہ ہر چیز کا انتظام مکمل ہوا اور کہا کہ تمام ہوا، اس وقت میں خداوند یسوع مسیح کی عدالت چل رہی تھی۔ خدا کے بیٹے کی، وہ خدا ہوتے ہوئے بھی اس کی عدالت چل رہی تھی، اس لیے کہ وہ اس ٹائم پہ کامل انسان کے طور پر وہ قربانی گزران رہا تھا، جو ہر سال بھیڑوں اور بروں کی قربانی دیتے تھے، تو اپنے گناہوں کی یہودی جو تھے قربانی دیتے تھے۔ لیکن مسیح خداوند نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ میرے اور آپ کے لیے اور کل جہان کے لیے اس وقت قربان ہو رہے تھے۔ عدالت ان کی اس وجہ سے چل رہی تھی چونکہ خداوند یسوع مسیح پر بنی نوع انسان کے یعنی میرے اور آپ کے گناہ لدے ہوئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، خداوند کے کلام سے واقف ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات گناہ سے نفرت رکھتی ہے اور خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے خدا نے بھی اس وقت خداوند یسوع مسیح سے منہ موڑ دیا۔ یہ جو اس وقت تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ مسیح خداوند کی عدالت تھی، اس کی باپ سے جدائی تھی، کیونکہ اس کے اوپر کل جہان کے گناہ لدے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے کہ تمام ہوا جب مسیح نے کہا، جب انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر لیا اور سارے انتظامات کو پورا کر لیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ یہ امتحان تھا جب مسیح خداوند نے اس کو پورا کر لیا۔ اس کے بعد کی بات ہے، عموس کی کتاب میں 8ویں باب کی 9 آیت میں، آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کروں گا۔ عزیزو، جب مقدس کا پردہ پھٹ گیا، یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑی پاک اور پاکیزہ جگہ ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہاں پر قربانی چڑھاتے تھے تو سردار کاہن جو تھا وہ سال میں ایک ہی دفعہ ادھر جاتا تھا، اور وہ بھی ڈرتا رہتا تھا کہ میں واپس زندہ آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا۔ لیکن جب مسیح خداوند نے کہا کہ تمام ہوا، اور اس کے بعد یہ ہیکل کا پردہ وہ پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے کہ اس سے پہلے کہ مسیح خداوند قربان ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند اپنے کے سپرد کر دیا۔ یہ ہیکل کا پردہ کیا تھا؟ خروج 26 باب اور اس کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے چاروں ستونوں پر لٹکانا، ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو یعنی عہد کے صندوق کو وہی پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مکان کو پاک ترین مقام سے الگ کرے۔ یہ اتنا پاکیزہ جگہ تھی، یہاں پر خداوند کی حضوری تھی۔ لیکن جب مسیح خداوند قربان ہو گئے، چونکہ مسیح خداوند اس ٹائم پہ 2 کام کر رہے تھے، وہ سردار کاہن بھی تھا اور وہ برہ بھی تھا۔ اس ٹائم پہ اس کا دوہرا کام تھا اس وقت۔ اور ہیکل کا پردہ جب پھٹا تو تو یاد رکھیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر کوئی آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی،
اور وہ بجائے اس کے کہ انسان کی رسائی وہاں پر نہ ہو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر کے اس جدائی کو ختم کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ ایک بنی نوع انسان کے لیے ثبوت ہے۔ کچھ لوگ ثبوت مانگتے ہیں، یہ وہ ثبوت ہے کہ جب ایک پاک ترین جگہ کا پردہ جو تھا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند کو اپنے بیٹے کی یہ قربانی پسند آئی، میری اور آپ کی نجات کا کام مکمل ہوا اور مسیح خداوند فتح یاب ہوا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اب انسان کی رسائی جو ہے وہ خدا تک ممکن ہوگی، میری اور آپ کی رسائی جو ہے وہ خدا تک ممکن ہوگی۔ عبرانیوں 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ عزیزو، بعض مفسرین 7ویں کلمے کو تخلیق کائنات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا تو اس نے جب پوری کائنات کو بنا لیا تو اس نے 7ویں دن آرام کیا، اور خداوند نے کہا کہ اب میں آرام کرتا ہوں۔ یہ 7واں دن آرام کا ہے، اور یہی اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم سبت کے دن کو پاک مانو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 7واں کلمہ اسی کی ایک لڑی ہے، اسی کی ایک تفسیر ہے کہ انسان کی نجات کا کام جب مسیح خداوند نے مکمل کیا اور کہا کہ تمام ہوا، کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ آج مقصد مکمل ہوا اور تمام ہوا، تو پھر خداوند نے اپنے آرام کا اعلان کیا اور کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو، یہ ابدی سلامتی کی جگہ ہے، کوئی ایسی ابلیس کی گھڑی ہوئی چیز نہیں تھی۔ خدا باپ کے پاس جانا، سلامتی کے پر جانا، یہ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کی قدرت، اس کی سلامتی جو ہے وہ مسیح خداوند کے ساتھ تھی۔ یہ باپ پر مکمل طور پر بھروسہ تھا مسیح خداوند کا کہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ خداوند کے سپرد کر دی، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے، مسیح خداوند نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے آج یا ہمارے آنے والی زندگی میں، تو باپ کے پاس ہی ہماری ابدی نجات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا مسیح، آپ کا مسیح وہاں پر موجود ہے۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے 3 سچائیاں سامنے آتی ہیں۔ ہمارا گناہ، یعنی ہمارا انسانی گناہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا معروسی گناہ، انتہائی گناہ ہم کرتے ہیں اور انسانوں کے اندر بستے ہیں۔ دوسری بات، خدا کی محبت اتنی عجیب اور قوی ہے کہ ہماری عقل اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یعنی مسیح کس طرح مجسم ہوا، کس طرح اس دنیا میں آیا، کس طرح اس نے اپنی جان دی اور کس طرح اس نے ہمیں مفت خریدا۔ تیسری بات، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہماری نجات مفت بخشش ہے۔ آج ہم مفت خداوند سے بخشش لیتے ہیں، نجات پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، حاصل کلام یہی ہے کہ ہم خداوند کی باتوں کو روز پڑھیں، ان پر عمل کریں، اور خاص طور پر اپنے مسیح کی اس قربانی کو مت بھولیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو کر آسمان پر زندہ موجود ہے اور اب تک زندہ رہے گا، اور ہمیں اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہونا ہے۔ اس لہٰذا ہمیں اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اسی کی وفاداری کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔